بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اسلام آباد ٹیلر 105۔ آج میں لے کے آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے فرینچ کالر بنانے کا مکمل طریقہ۔ اس کو فیوزنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ کروں گا، تو ویڈیو کو بغیر کٹ کیے شروع سے اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مکمل میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو کالر کے بڑا پیس ہے اور بین والا پیس ہے، ان دونوں کو ہم نے بیلنس میں کرنا ہے۔ تو اس کی جو سٹپ ہوتی ہیں جو بکرم کی بنی ہوتی ہیں اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو کس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر فیوزنگ کرنا ہے وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا جب کالر فیوزنگ کریں گے۔ تو جو اس کے اوپر پلاسٹک کی جو سٹپیں ہوتی ہیں اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، یہ فی الوقت تو فیوزنگ ہو جاتی ہے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، تو وہ اس سے بکرم جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے اس کی جو پکڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پلاسٹک والی سٹپ ہوتی ہیں اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ جو بکرم کی سٹپ ہے یہ کٹنگ کی ہے ہم نے، وہ اس کا استعمال کریں گے۔ تو کالر کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ اس کی نوک وغیرہ بنانی ہے، سائڈوں سے بالکل اس کو پلین کرنا ہے، اس کو اسٹریٹ کٹنگ کریں گے، اچھے طریقے سے اس کی نوک بنائیں گے۔ جو بین ہے، بین کا جو پیس ہے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے کی شیپ دینی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اسکرین پہ۔ بالکل اس کی شیپ اس طریقے کے ساتھ دینی ہے۔ جو کالر کے نیچے والے حصہ ہے گلائی میں، اسی گلائی کے اندر ہم نے بین کی گلائی کی شیپ دینی ہے، تاکہ جب کالر ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، بنانا ہے، اس کو سٹچ کرنا ہے، تو اسی شیپ میں کالر اچھے طریقے کے ساتھ گردن کے ساتھ بیٹھے گا، وہ پریس ہو جائے گا گلائی میں زبردست طریقے سے۔ اور اس طریقے سے بین کو ہم نے ایک سائڈ سے کٹنگ کر کے جو تیار کیا تھا اس کو فولڈ کر کے ہم نے دوسری سائڈ سے مارکنگ کر کے جو ایکسٹرا بکرم ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے۔ کالر بعض دوست کہتے ہیں کہ اس کی نوک وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، تو کالر کی شیپ بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کالر کا جو طریقہ کار آج میں آپ کو فیوزنگ کرنے کا بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کالر کا آپ کو یہ مسئلہ بالکل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کا فیوزنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پہ آپ کو میں گائیڈ کروں گا، بغیر کٹ کیے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو جو کالر ہے ہم نے پہلے تیار کیا ہے، اس کی جو شیپ وغیرہ ہم نے سیٹنگ کی ہے، اور جو دوسرا پیس ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ کے آپس میں اس کو جوڑنا ہے، کالر کے پیس کو دونوں کو۔ نیچے کاٹن کا پیس ہے تو ہم نے واشن ویئر کا کپڑا رکھنا ہے، تاکہ جو کالر کا پیس ہے آپس میں جوڑنے کے لیے ہم نے کالر کے پیس کو رکھا ہے۔ ویسے تو دونوں پیسوں کو بھی آپس میں چانٹ کے اچھے طریقے سے پریس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایزیلی طور پہ آپ کو گائیڈ کرنے کا بتایا۔ یہ طریقہ کار آسان ہے، اس طریقے سے کالر کے ہم آپس میں جوڑ لیں گے، چپکا لیں گے، ایکسٹرا پیس جو اوپر والا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے۔ اس طریقے کے ساتھ ہمارا جو کالر ہے فرینچ کالر ہے، اور نوک اس کی جو ہے وہ بڑی زبردست بنے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کپڑے کو اچھے طریقے کے ساتھ پریس کر لینا ہے، کاٹن کا کپڑا ہے، اس کو پہلے ہم نے بین کو فیوزنگ کرنا ہے۔ نیچے والی سائڈ سے آدھا انچ کا دبا، اور سائڈوں سے بھی ہم نے آدھا انچ کا دبا رکھنا ہے دونوں سائڈوں سے، اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو فیوزنگ اس طرح کریں گے کہ کالر کی جو پکڑ ہے وہ بالکل زبردست طریقے سے ہو جائے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں ویڈیو کا جو طریقہ کار ہے، گائیڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو کیسا لگا۔ ویڈیو کے متعلق بھی اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو جو کالر ٹو پیس ہے وہ بنانے کا مکمل طریقہ کار، فیوزنگ کا مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں،
اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو 2 پیس کالر ہے وہ سٹیچنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، تو اس کی جو نوک ہے وہ کس طریقے سے پرفیکٹ بنتی ہے، اور جو کالر کا جو طریقہ کار ہے دونوں سائڈوں سے کالر بالکل پلین ہوگا، کپڑا وغیرہ بالکل نہیں نیچے سے کٹھا ہوا ہوگا، بالکل پلین ہوگا، دونوں سائڈیں ایک جیسی آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو کالر بین کو ہم نے اچھے طریقے سے فیوزنگ کر لینا ہے، کٹ لگا کے مایا لگا کے اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے کپڑے کو اچھے طریقے سے، بالکل صفائی کے ساتھ سیدھی سائڈ پہ ہم نے شاول لگا کے اس طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ جو بکرم ہے وہ اس پہ شائن آئے، بالکل اچھے طریقے سے پریس ہو جائے۔ فولڈ کر کے ہم اس طریقے کے ساتھ اس کو بین کو فولڈ کر کے اس پہ اس طرح سے کریں گے تاکہ اسی ڈائریکشن میں ہم نے جو کپڑا کالر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اسی شیپ میں ہم کپڑے کو کٹنگ کریں گے۔ وہ بھی طریقہ کار جو ہے سٹیچنگ کا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے کپڑے کو پلین کرنا ہے۔ کالر کا جو فیوزنگ کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے پلین کرنے کے بعد ہم نے کالر کو فیوزنگ کرنا ہے۔ اس کی ڈبل تہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹمپریچر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو استری کو بالکل فل تیز کر لینا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو فیوزنگ کریں گے، جب اچھے طریقے سے اس کی پکڑ ہو جائے گی تو اس کی جو سٹپ ہیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر والی سائڈ سے اور دوسری سائڈ سے باہر والی سائڈ سے اس کی سٹپ کالر کی نوک کے بالکل برابر ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بالکل اوپر ہی ایڈجسٹ ہونی چاہیے۔ جو سٹپ وہ اس کی نوک آگے کی طرف بڑی نہ ہو، اس طریقے کے ساتھ ہم نے یہ سٹپ لگانی ہے۔ اور یہ پلاسٹک والی سٹپ ہے، اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ہم نے، اور یہ بکرم والی جو سٹپ ہے یہ ہم نے کٹنگ کر کے اس کے اوپر ایڈجسٹ کر دینی ہے۔ اس سے کالر آپ کا بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ یہ نکر اس کی فولڈ ہوگی۔ اچھے طریقے سے یہ کالر آپ کو تو دکھائی دے گا پروفیشنل طریقے کے ساتھ، بالکل بھی مڑے گا نہیں، اور اس کی جو نوک ہے وہ بالکل زبردست نظر آئے گی۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔